مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع. دنیا میں ہر شخص کو اللہ اپنے فضل سے کسی نہ کسی نیکی کی توفیق دیتا ہے. نیکی کائنات کی سب سے قیمتی کرنسی کا نام ہے. ڈالر بڑی قیمتی کرنسی ہے، پاؤنڈ بڑی قیمتی کرنسی ہے، یورو بڑی قیمتی ہے، ریال بڑی. لیکن اگر کہا جائے بینگ مسلم سب سے قیمتی کرنسی کون سی ہے تو جواب ہے نیکی. قدرت ہر شخص کو نیکی کرنے کی مور اور لیس تھوڑی بہت توفیق ضرور دیتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی کہے مجھے نیکی کی توفیق نہیں ملی، موقع نہیں ملا. ہر آدمی کو قدرت اس کے مزاج کے مطابق، حالات کے مطابق توفیق ضرور دیتی ہے. باعزیز بستامی کو لوز موشن لگے، پیچس لگے اور انتہائی ویک ہو گئے. لیٹے لیٹے آنکھوں سے نماز پڑھنے لگے. نماز پڑھتے پڑھتے کہنے لگے جہاد کہاں ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بیٹھ کے رکوع سجود پہ قادر نہیں ہے، جہاد میں کیسے شریک ہوں گے؟ کہ شریعت نے نیت کے طفیل جہاد کی نیکی کی توفیق بھی ہر ایک کو دے رکھی ہے. یعنی اس وقت جب کہ وہ دائیں بائیں کی کروٹ نہیں بدل رہے، جہاد میں شامل ہونے کی نیت کر کے شامل ہو رہے ہیں. ہر آدمی کو قدرت نیکی کا موقع فراہم ضرور کرتی ہے، لیکن دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری یہ نیکی قبول ہوگی. وہ حرم کے اندر ہو، مطاف کے اندر ہو، حتیم کے اندر ہو، عرفات کے اندر ہو، ایون کہ بیت اللہ کے دروازہ اندر بھی کھول جائے اور نفل پڑھ کے اور بیرس کو کہو، سر پہ قرآن رکھ کے کہو تمہارے یہ بیت اللہ کے اندر پڑے گئے نفل قبول ہو گئے، وہ کہتے اللہ سے امید کی جا سکتی ہے. باقی اگر اپنے نفلوں کے باطن کو دیکھوں تو رد کر دی جانے کے قابل ہیں، اور اس کے فضل کو دیکھوں تو قبول. دنیا کا کوئی بھی انسان مفسر ہو، فقیہ ہو، عالم ہو، واعظ ہو، ولی کامل ہو، سینہ ٹھونک کے نہیں کہہ سکتا کہ میری نیکی قبول ہوگی. امید ہے کہ اللہ کے فضل سے، باقی آدمی کہہ نہیں سکتے. ایک نیکی ایسی ہے کہ وہ اگر کر لی جائے تو آپ حیران ہوں گے، گناہ نیکی بن جاتے ہیں. یعنی ایک آدمی اپنے حج کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، نماز کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، طواف کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، جہاد کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. اللہ کی امید ہے کہ یہ میری نیکیاں قبول ہوگی. حتیم کے اندر مزاب رحمت کے نیچے پڑھی گئی فرض نماز کے متعلق بھی کوئی قسم نہیں دے سکتا میری نماز قبول ہوگی. لیکن ایک نیکی ایسی ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں اللہ نے اس نیکی کا ذکر کیا ہے کہ اگر یہ نیکی کر لو تو تمہارے زندگی کے گناہ بھی مقبول نیکیاں بن جائیں گی. وہ نیکی کیا ہے؟ توبہ. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. قرآن کہتا ہے ہم تمہارے سارے گناہوں کو نیکیاں بنا دیں گے. اب کمال نہیں ہے؟ اسلام کے پورے دامن میں توبہ جیسی حسین، مؤثر، خوبصورت نیکی میں نے کوئی نہیں دیکھی. بلکہ دیگر ادیان جو سماوی ہیں، جو غیر سماوی ہیں، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، یا غیر سماوی ہندو ہیں، بدھ مت ہیں، کسی دین کے اندر توبہ جیسا حسین پھول کھلا ہی کوئی نہیں. میں بیٹھا تھا مدینہ منورہ میں افتخار ٹھاکر اور مولانا طارق جمیل صاحب. تو افتخار ٹھاکر مولانا سے کہنے لگا دعا کرو میں توبہ نہ کر لوں، اگر میں نے توبہ کر لی تو میں نے آپ سے بڑا نیک ہو جانا ہے. مولانا سے کہنے لگا کیسے؟ کہنے لگا قرآن کہتا ہے جو توبہ کرے گا ہم اس کے ماضی کے سارے گناہوں کو مقبول نیکی بنا دیں گے. آپ اس وقت مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہیں، آپ حلف سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے ایک نیکی بھی کسی کے متعلق کہہ سکتے ہیں قبول ہوگی؟ اور اس کو کہنے لگے نہیں، میری پکڑ کے لیے میری نیکیاں ہی کافی ہیں. وہ اور لوگ تھے جن کی پکڑ گناہوں سے ہوتی تھی، شراب سے، زنا سے، چوری سے. ہم اس کم نصیب دور کے لوگ ہیں کہ ہماری پکڑ کے لیے ہمارے سجدے ہی کافی ہیں. میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں. دنیا میں وہ شخص جو عبادت پہ اتراتا ہے اس کو کہو اتراؤ تو تب جب قبول ہوگی، اور اگر قبول ہو جائے تو قبول عبادت تکبر کا باعث نہیں بنتی. مقبول عبادت کی پہلی پہچان ہے تواضع پیدا کرتی ہے. اور جس عبادت کے بعد گردن میں سریہ آ جائے بی شور کہ وہ عبادت مردود ہو چکی، چونکہ عبادت کا خاصہ ہی نہیں ہے گناہوں کو جنم دینا. جس عبادت کے پیٹ سے گناہ کبیرہ جنم لیں، اب خود سوچو، تکبر کبیرہ گناہ ہے نا، اکبر الکبائر ہے، بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے. تو جو عبادت حج ہو، اشراق ہو، چاشت ہو، اوابین ہو، تسبیح ہو، ذکر ہو، تلاوت ہو، جس عبادت کے جنم سے پیٹ سے کبیرہ گناہ جنم لیں، اس عبادت کے برے ہونے کا کیا انجام ہے؟
تو ایک عبادت توبہ ایسی ہے جس کے متعلق قرآن نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں کہا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہم وعدہ کرتے ہیں اور اللہ اپنے متعلق کہتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی کرتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے متعلق کہا میں وعدہ خلافی کرتا ہی نہیں ہوں، تو اللہ نے وعدہ کیا تمہاری زندگی کے سارے گناہوں معاف نہیں کروں گا۔ ہر عبادت کے اندر گناہوں کو معاف کرنے کی تاثیر ہے۔ نماز گناہ معاف کر سکتی ہے، حج گناہ معاف کر سکتے ہیں، جمعہ گناہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن کسی عبادت کے اندر یہ تاثیر نہیں ہے کہ گناہوں کو نیکی بنا دے۔ یہ تاثیر صرف توبہ کا وصف ہے کہ وہ گناہوں کو اللہ کی ذات کی قسم مقبول نیکیاں بنا دیتی۔ حضرت عمر رضی اللہ کہا کرتے تھے تائب لوگوں کے پاس بیٹھا کرو، جو بیت اللہ کے بعد نیکیاں توبہ کرنے والے کے سر پہ برستی ہیں کہیں نہیں برستی۔ کہ تائب لوگوں کو تلاش کیا کرو، خاص رحمت برستی ہے۔ لیکن عجیب المیہ یہ ہے کہ ہم اس نیکی کو بہت کم کرتے ہیں۔ آج کا جمعہ میں توبہ کے نام کرنا چاہتا ہوں، ہم بہت کم، ہم میں سے اللہ کا شکر نمازی بیٹھے ہیں، ایام بیس کے روزہ والے بیٹھے ہیں، صدقہ خیرات والے بیٹھے ہیں، ہر سال عمرے والے بیٹھے ہیں، لیکن توبہ میں نے آخری دفعہ کب کی تھی؟ باقاعدہ توبہ۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ ہمارا وہ میموری جواب دے جائے گی۔ وجہ کیا ہے کہ ہم اس نیکی کو کرتے کیوں نہیں؟ تو پہلی اس کی میں 2-3 وجوہات عرض کر دیتا ہوں۔ یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تسبیح کرتے، توبہ کیوں نہیں کرتے؟ جو عبادات اپنی عبادت کو قبول کروانے کی طاقت نہیں رکھتی اس کے لیے ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں اور کرنا چاہیے بھی، لیکن جو عبادات کبیرہ گناہوں کو مقبول نیکی بنا دیں اس کے حوالے سے ہم یوں شان بے نیازی کیوں کرتے ہیں؟ اسلام کے نخلستان کا سب سے معطر، خوبصورت اور خزانہ آشنا پھول توبہ ہے۔ اس لیے امام غزالی نے لکھا ہے کہ کسی آدمی کو گناہ پہ چوٹ مت کرو، عین ممکن ہے وہ توبہ کر لے اور اس کا وہ گناہ نیکی بن جائے۔ تمہیں چوٹ کا گناہ مل جائے گا، اور چوٹ کرنے والے کی پہلی نشانی یہ ہے جو آدمی نیکی کر کے دوسروں پہ تنقید کرے یقین جانو کہ اس کی نیکی مردود ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا گلاب کے اوپر تمباکو لگے، یہ ہو نہیں سکتا نیکی کے وجود کے اوپر تکبر پیدا ہو۔ تانے، تشنیع، ٹانٹ، ڈپٹ، یہ سارے متکبرین کی نشانی ہیں، اور یہ ان کم نصیب لوگوں کی عبادت ہیں جن کی عبادت کو آسمان سے شرف قبولیت نصیب نہیں ہوتا۔ کسی موقع پر عبادت کے بعد اگر تکبر آ جائے تو اس عبادت پہ ضرور توبہ کریں میں اور آپ۔ تو ہم کرتے کیوں نہیں، توبہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم توبہ کو عبادت نہیں سمجھتے، جس طرح ہم نکاح کو عبادت نہیں سمجھتے۔ کبھی عمرے کی کبھی نماز کی ویڈیو نہیں بناتے، نکاح کی ویڈیو بناتے ہیں، چونکہ نکاح میں جذبہ شہوت غالب ہوتا ہے، جذبہ عبادت مغلوب ہوتا ہے۔ ہم توبہ کو گنہگاروں کا شیوہ سمجھتے ہیں، حالانکہ توبہ ایسے ہی عبادت ہے جیسے نماز عبادت ہے، یہ گنہگاروں کا نسخہ نہیں ہے۔ توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، یہ آیت ہے، اے تمام مومنین توبہ کیا کرو۔ تو مومن کہنے کے بعد اللہ توبہ کہہ رہا ہے۔ پھر ابا آدم سے لے کر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کی توبہ استغفار قرآن میں درج ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، یہاں سے شروع ہوتا ہے نا ابا آدم کی توبہ کا، اور اللہ کے محبوب فرمایا روزانہ 70 مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں۔ تو اگر گنہگاروں کا شیوہ ہے تو یونس علیہ السلام کی توبہ، ابراہیم علیہ السلام کی توبہ، نوح علیہ السلام کی توبہ، موسیٰ علیہ السلام کی توبہ۔ اگر توبہ ٹانے کا ہے گنہگاروں کا تو انبیاء تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ توبہ اپنی ذات میں عبادت ہے، توبہ کشتہ نہیں ہے گنہگاروں کے گناہوں کے پھوڑوں کو خشک کرنے کا۔ یہ ڈول قسم کا نظام رکھتی ہے، یہ وہ بھی رکھتی ہے اور اپنی ذات میں عبادت بھی ہے۔ پھر ہم توبہ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس میں 2-3 غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ بڑا غفور ہے۔ بد عمل لوگوں کی بد عمل تشریح یہ ہوتی ہے، اپنی بد عملی کو چھپانے کے لیے، لوگوں کو توبہ سے بچانے کے لیے کہتے ہیں اللہ بڑا غفور ہے۔ اللہ کہتا ہے انی لغفار لمن تاب، میں تو غفور ان کے لیے جو توبہ کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے انی لغفار لمن تاب، تو اللہ کہتا ہے میں تو غفار اور غفور ان کے لیے جو توبہ کرتے ہیں۔ اللہ رزاق ہے، ہم دکان پہ کیوں جاتے ہیں؟ اللہ حفیظ ہے، ہم بیماری کے وقت دوائیاں کیوں لیتے ہیں؟ تو اگر رزاق کے باوجود اسباب کا استعمال کرتے ہیں، حفیظ کے باوجود دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں، تو غفور پہ خوش ہو جانا یہ ہے بے عمل قوم کی بے سود عقیدت۔
غفور اللہ ان کے لیے ہے جو توبہ کرتے ہیں. دوسرا آدمی کہتے ہیں توبہ کیوں نہیں کرتے, کبھی کون سی عمر ہے؟ تو جو قبرستان میں گئے وہ تیری عمر کے تھے یا نہیں تھے؟ قبرستان میں مرے ہوئے لوگوں سے اگر انٹرویو کرنے کا ممکن ہو, آپ کیسے فوت ہوئے تھے؟ کہ میں واک کر رہا تھا اور اچانک سر میں پیٹ میں درد ہوا, بیٹھا تو فوت ہو گیا. میں گاڑی نکال کے روڈ پہ چڑھا, کوئی دھچکا لگا, فوت ہو گیا. پینسل گری, کرسی سے نیچے جھکا تو فوت ہو گیا. یعنی اگر یہ آدمی کہے کہ میری کون سی عمر ہے, تو موت کے لیے کوئی عمر کا تعین ہے؟ سی ایس ایس ایگزام کے لیے اتنی عمر ہونی چاہیے, تو کیا موت کے لیے کوئی خاص قدرت نے عمر دی ہے؟ اتنی عمر سے پہلے موت نہیں آئے گی. قبرستان میں جا کے دیکھیں, ننی منی کومپل, نوزائیدہ نو مولود بچے سے لے کر 100 سال تک بوڑھی شاخ ساری پڑی ہوتی. میرے گرد پیش کتنی داستان ہے, میرا کزن کتنی عمر میں فوت ہوا تھا, میرا بھائی کتنی عمر میں ہر آدمی کے محلے میں میری عمر کے, میرے سے کم عمر کے فوت ہوئے پڑے ہوتے ہیں. تو یہ کہنا کہ میری کون سی عمر ہے. پھر ایک اور بڑی غلط فہمی آتی ہے کہ توبہ تو کرتا ہوں لیکن قائم نہیں رہ سکتا. 100 دفعہ توبہ کیا تو قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ یحب التوابین, اللہ بار بار توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. قرآن نے کہا ایک دفعہ کرنے کے بعد جم جائیں تو پھر شان رحمانیت کو کہاں جوش ہے. توابین کہتے ہیں کرے توڑے کرے توڑے کرے توڑے کرے توڑے. ان اللہ یحب التوابین, اللہ بار بار توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. ایک دفعہ جم جانا اس کو تو تواب کہتے نہیں, ٹوٹ جائے گی پھر کیا فائدہ. تو اہل علم کہتے ہیں کہ شام تک لباس جو صبح پہنتے ہیں خراب ہو نہیں جاتا. کہنے گیا تو کہنے کبھی اس لیے کہا ہے نیا لباس پہننے سے انکار کیا, شام تک تو گندہ ہو ہی جائے گا, پھر نیا لباس پہننے کا کیا فائدہ. صبح ناشتہ کرتے ہیں شام کو بھوک لگتی نہیں. کہنے گیا کہ کبھی گھر میں کہا کہ کھانا ناشتہ کرنے کا کیا فائدہ, شام کو تو پھر بھوک لگ جانی ہے. بیوی کہے گی بھوک لگے گی تو کچن موجود ہے, کپڑے گندے ہو گئے تو واشنگ مشین موجود ہے, دوبارہ گناہ ہو جائے گا تو توبہ کی واشنگ مشین پڑی نہیں. ابھی تو صاف ہونے کی کوشش کرو نا. اللہ نے کب کہا ہے کہ ایک دفعہ توبہ کر سکتے ہوں؟ روزانہ 70 دفعہ. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضعف میں مسلم کی روایت ہے 70 دفعہ میں استغفار کرتا ہوں. ما لم یغرغر, جب تک گلے کے گھنگرو نہیں بجتے موقع. اللہ میں 1 کروڑ دفعہ کا 1 خراب دفعہ کر لو, مجھے سے کہے. اللہ تاثر سے پاک ہے. یہ شکر ہے کہ اللہ تاثر سے پاک ہے. ہمارا بیٹا غلطی کرے کہ تم نے 6 مہینے پہلے بھی غلطی کی تھی, ملازم غلطی کرے کہ 3 مہینے پہلے بھی غلطی کی تھی, اللہ یہ نہیں کہتا کل بھی غلطی کی تھی آج پھر اللہ کہتا جتنی دفعہ کرتے جو توابین تو بنو گے تب جب بار بار غلطی کرو گے. پھر آدمی کہتا ہے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں, میں پتہ نہیں قبول ہو نو. تو تمہارے گناہوں میں صحابہ کا قتل موجود ہے. حضرت خالد نے تو صحابہ کو قتل کیا تھا, حضرت اکرمہ نے تو صحابہ کو قتل کیا تھا, طلحہ بن خویلد اسدی نے تو صحابہ کو قتل کیا تھا. اس سے بڑا گناہ تو کوئی نہیں کہ صحابی کو قتل کرنا. حضرت خالد جب مسلمان نہیں ہوئے, احد میں کتنے صحابہ کی شہادت کا باعث حضرت خالد بنے. تو اگر توبہ صحابی کے قتل کو صاف کر دیتی ہے تو میرے نامہ اعمال میں کروڑا گناہ ہوں گے, میں تو صحابی کے حوالے سے سوچ بھی نہیں سکتا. میرے نامہ اعمال میں نبوت کے قتل کے عزائم تو نہیں ہے نا. میں جتنا بھی گیا گزرا ہوں. فاروق اعظم رضی اللہ جب مسلمان ہوئے تو کن عزائم سے کہاں جا رہے تھے وہ آپ کو پتہ ہے. تو اگر توبہ کی ردائے سرسبز و شاداب اگر اتنے گناہوں کو لپیٹ میں لے لیتی ہے تو پھر کون سی وجہ ہے کہ میرے کون سے گناہ ہیں. اللہ مجھے بھی لپیٹ میں لے لے گا. اور پھر خود اللہ کہتے ہیں لو بلغت ذنوبک عنان السماء, اگر تمہارے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک پہنچ جائیں. اور علماء نے لکھا ہے تمام کائنات کے سارے انسان اعتقادی کافر ہو جائیں, یعنی جس طرح سکھ کافر ہیں, یہودی کافر ہیں, قادیانی کافر ہیں, اس طرح خدا نہ خواستہ ہو جائیں, تو بھی ان کے وجود سے نکلنے والے گناہ آسمان کو چھو نہیں سکتے. اور اللہ کہتے ہیں اگر فرد, یہ پورے کائنات کے انسان, اگر فرد واحد کے گناہ وہاں پہنچ جائیں پھر بھی کو اللہ معاف کر دو, میں سارے گناہوں کو نیکی میں بدل دوں گا. اللہ کو کیا مجبوری. اچھا گناہ کو ڈیکوریشن پیس ہیں جو اللہ نے سجا کے عرش پہ رکھنے ہیں. اگر میرے گناہ کی فائلیں وہاں پڑی ہیں تو جو گناہ اللہ میرے وجود پہ پسند نہیں کرتا ان گناہوں سے لبریز فائلوں کو اللہ اپنے عرش کے پاس کیوں رکھے گا. یہ کوئی گلدستے تھوڑے ہیں, گلدان تھوڑے ہیں. اللہ کہتے صاف کرو, تمہارے گناہ بڑھتے بڑھتے آسمان تک چلے جائیں. اللہ پھر تو اللہ کہہ رہا میں تو ان کو نیکی بنا دوں گا, تم صرف معاف کرنے کی بات کرتے ہو. میں قرآن کی نص میں کہتا ہوں یبدل اللہ سیئات حسنات,
میں نہ صرف معاف کروں گا بلکہ مقبول نیکی بنا دوں گا۔ گنہگار قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ میرے نام اعمال میں کروڑوں مقبول نیکیاں موجود ہیں، امام کعبہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ میں پورے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، امام کعبہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے نام اعمال میں کروڑوں نیکیاں موجود ہیں، نہیں کہہ سکتا۔ گنہگار سر پہ قرآن رکھ کے، بیت اللہ پہ لب رکھ کے، حجر اسود کے اوپر لب رکھ کے، لیلۃ القدر کی ساتوں میں اللہ کے نام کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہے میں نے توبہ کی ہے، میرے نام اعمال میں کروڑوں مقبول نیکیاں پڑھی۔ تو گنہگار تو قابل رشک ہوتے ہیں، قابل فخر ہوتے ہیں۔ کب یہ یو ٹرن لیں اور ان کا سارا وجود لکودک صحراؤں کے بجائے نخلستان بن جائے۔ اس لیے کسی رند کو نگاہ کم سے نہ دیکھیں۔ کب پتہ کہ وہ میں کدے کا ساکی مسجد کا امام بن جائے، اور کب پتہ میں کدے مسجد کا امام جا کے عیسائی یہودی سے عیسائی، میں بتایا بھی تھا آپ کو، مکہ مکرمہ میں ایک صحابی مائیگریشن کر کے حبشہ گئے اور وہاں عیسائیوں کے مر گئے، میں نے بتایا تھا آپ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ کزن ہیں، حضور کی پھوپھو ہیں امیمہ اور عبداللہ سگے بہن بھائی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ اور حضور علیہ السلام کی پھوپھو امیمہ سگے بہن بھائی ہیں۔ امیمہ کے بیٹے ہیں عبید اللہ شوہر ہیں ام حبیبہ کے، اور یہ ہجرت حبشہ کر کے گئے 11 نبوی کو حبشہ کی طرف، اور وہاں جا کے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن ہو گئے۔ نسبتیں دیکھیں، مائیگریشن کی بیوی کو لے کے گئے، نبوت کے صحابی ہیں، نبوت کے سالے بھی ہیں، حضرت زینب بنت جحش کے بھائی ہیں، عبید اللہ بن جحش بھائی ان کا صحابی، عبداللہ بن جحش عہد میں شہید ہوئے، خود صحابی ہیں۔ اور پہلی ہجرت میں جو 4 عورتیں اور 4 مرد گئے ان میں سے ایک یہ تھے، وہاں جا کے حبشہ میں عیسائی بن کے فوت ہو گئے۔ تو اگر وہاں ایمان کی شمع گول ہو سکتی ہے، میں اور آپ کیا ہے؟ تو توبہ وہ ٹانے کا ہے جو کسی پھوڑے پھنسی کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ واشنگ مشین ہے جو روح کے کسی داغ کو چھوڑتی نہیں ہے، قتل کے داغوں، مسلم شریف بلکہ متفقن علیہ روایت ہے۔ 1906 حدیثیں ہیں جس پہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے کہا صحیح ہے۔ 1906 حدیثیں، امام بخاری کے پاس 10 لاکھ حدیث، 6 لاکھ حدیثیں تھیں، امام مسلم کے پاس 4 لاکھ حدیثیں تھیں، گویا دونوں بڑے بالغ نظر محدثین کے ذہن میں 10 لاکھ حدیثیں تھیں۔ 10 لاکھ حدیثوں میں سے 1906 حدیثیں وہ ہیں جس کو دونوں کہتے ہیں صحیح ہیں، اس کو متفقن علیہ کہتے ہیں۔ ان میں ایک حدیث ہے کہ 99 قتل کرنے والے کی اللہ نے توبہ قبول کی۔ قتل تو وہ جرم ہے جس کو خالدین فیہا قرآن کہتے ہیں۔ سود اور قتل یہ 2 جرم ہیں کہ اسلام کے باوجود اللہ کہتا ہے خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، متفقن علیہ روایت۔ تو 99 قتل، پھر 100 پورا کر دیا، 100 پورا کرنے کے بعد چلے تو اللہ نے معاف کیا اور جنت کے فرشتے لے کے چلے گئے، تو اللہ کہتے یہ نہ کہا کرو تمہارے گناہ زیادہ ہیں۔ پھر آدمی کہتا ہے ایک اور پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اللہ کہتا ہے قبول ہونا تو دور کی بات، اس نے گناہوں کو نیکی بنا دینا ہے، پتھر کو سونا بنا دینا ہے، کوئلوں کو انگارہ بنا دیں گے، کانٹوں کو پھول بنا دیں گے۔ اس لیے میں اور آپ کوشش کیا کریں کہ توبہ کریں، اور توبہ جب آدمی کر لیتا ہے تو نیٹ اینڈ کلین، آدمی کی اصل جو خوشی ہوتی ہے لباس جوتے کپڑے سے نہیں ہوتی، جس آدمی کی روح ہلکی پھلکی ہو وہ جہاں بھی وہ خوش ہوتا ہے، اور روح کے ہلکا پھلکا کرنے کا نام توبہ ہے۔ اب توبہ ہے کیا؟ ایک آدمی کہتا ہے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو رابعہ بصری فرمایا کرتی تھی ہماری تو توبہ بھی توبہ کے قابل ہے، شب کو میں پی صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی، توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن، سامنے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا۔ توبہ عبادت ہے، بلکہ گناہوں کو نیکی بنانے والی عبادت ہے۔ تو عبادت تو شریعت کے ساتھ ہوتی ہے، نماز عبادت ہے، 13 شریعت کے ساتھ ہے۔ آدمی نے 12 شریعت پوری کی، قبلہ رخ نہیں کیا تو نماز نہیں ہوئی۔ 12 شریعت پوری کی، وقت سے پہلے پڑھ لی، نماز نہیں ہوئی۔ 12 شریعت پوری کی، سطر نہیں ڈھانپا، نماز نہیں ہوئی۔ حج ایک عبادت ہے، شریعت کے ساتھ ہے، ساری عبادت کی 9 ذی الحج کو حاجی عرفات کے میدان میں گیا، عبادت نہیں، حج نہیں ہوئی۔ روزہ ایک عبادت ہے، 3 شرائط کے ساتھ ہے، نہ کھاؤ نہ پیو نہ بیوی کی قربت حاصل کرو۔ آدمی نے نہ کھایا نہ بیوی کی قربت لی، زمزم پی لیا، تو روزہ نامی عبادت نہیں بنتی۔ عبادات کہتے ہیں اس کو جو حدود ہو، تو توبہ ایک عبادت ہے،
بلکہ عبادات کی ماں ہے، بلکہ پتھروں کو ہیرا بنانے والی ہے، بلکہ مایوسی کے گھٹاٹوپ اندھیروں میں نکلتا ہوا خوبصورت سورج ہے، لکودک صحرا میں برستا ہوا بادل ہے، معطر پھول ہے جس کی خوشبو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو یہ عبادت کیسے مکمل ہوتی ہے؟ تو کشاف نے لکھا ہے، زمخشری نے کشاف میں ایک روایت لکھی ہے، ایک بدو کہہ رہا تھا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو سیدنا علی کرم اللہ جو قریب سے گزرے، کہنا کیا کر رہے ہو؟ کہ توبہ کر رہا ہوں۔ فرمانے کہ یہ تو کذاب لوگوں کی توبہ ہے، جو تم توبہ کر رہے ہو یہ تو جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے۔ اس نے کہا میں تو توبہ کر رہا ہوں استغفر اللہ، کہنے کہ اسی توبہ کو میں سن کے کہہ رہا ہوں یہ تو کذاب لوگوں کی توبہ ہے۔ اسی کو رابعہ بصری کہا کرتی تھی ہماری توبہ بھی توبہ کے قابل ہے۔ تو وہ کہنے لگا پھر سچے لوگوں کی توبہ کیا ہے؟ تو سیدنا علی فرمانے لگے جس میں توبہ 6 شرائط کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب وہ میں 6 شرطیں عرض کر دیتا ہوں، کوشش کریں یہ ٹانک، یہ سیرپ، یہ کشتہ خود بھی لیں، بچوں کو بھی لیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نیکیوں میں سب سے زیادہ خوش توبہ پہ ہوتا ہے، کہائی سے زیادہ، کہائی سے زیادہ۔ مثال دیکھیں، ایک آدمی نے اونٹ پہ اپنا سامان رکھا، لکودک صحرا، بیچ ٹیلوں کے گزر رہا ہے، اس کا ستو، اس کا پانی، اس کا شہد، اس کا ٹینٹ، اس کا کھانا پینا سارا کچھ اونٹ کے اوپر لوڈ کیے ہوئے۔ راستے میں صحرا کے بیچ میں ایک درخت ہے، اس نے اپنے اونٹ وہاں باندھ دیا سستانے کے لیے، سو کے اٹھا دیکھا تو اونٹ کوئی نہیں، اور وہ ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے، اس کے پانی اونٹ پہ، کھانا اونٹ پہ، خیمہ اونٹ پہ، سواری گم ہوگی، اب کیا کرے؟ بھاگ بھاگ کے تھک گیا، ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو گیا، وجود سے نمی نچڑ گئی، موت کے قریب ہو گیا۔ اس نے کہا مرنا تو ہے تو اسی درخت کے نیچے جا کے مرتا ہوں، تو اب مرنے کی نیت کر کے بازو سر کے نیچے رکھ کے اسی درخت کے نیچے سو گیا۔ ابھی موت کی نیت کی اور اس کو اونٹنی کے گلے میں باندھی ہوئی گھنٹیوں کی آواز آئی، اس نے آنکھ کھولی، سامنے اونٹنی کھڑی تھی، اس میں ستو بھی تھا، کھجوریں بھی تھیں، میٹھا پانی بھی تھا، سایہ بھی تھا۔ تو وہ شدت جذبات میں کہنے لگا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ آپ اس فکرے کی سرجری نہ کریں، انجینئرنگ نہ کریں فقہی اعتبار سے، اس فکرے کی نفسیاتی کیفیت کو دیکھیں، اس کی وہ سرجری نہ کریں جس سے فکرے کا حسن خراب ہو جائے۔ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب کہنا کیا تھا اور کیا کیا گیا، کائنات کا کتنا خوفناک جملہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شدت خوشی کی طرف اشارہ کیا کہ اتنا خوش ہوا موت سے واپسی پر۔ آپ فرمایا جب آدمی توبہ کرتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ حاجی کی حج پہ آسمان پہ جشن چراغاں نہیں ہوتا، نمازی کی نماز پہ جشن چراغاں نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے توبہ کرنے والے کی توبہ پہ آسمان پہ جشن چراغاں ہوتا ہے۔ تو نافرمان نے اللہ سے صلح کر لی، اس میں اللہ کا کیا بھلا ہوا؟ جیسے ایک بچہ گم ہو جاتا ہے نا یا نہ بھاگ جاتا ہے تو پیچھے اشتہار لگاتے ہیں کچھ نہیں کہا جائے گا آ جاؤ، تو سیم سچویشن ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے کچھ نہیں کہا جائے گا آ جاؤ۔ یا اللہ میں نے چوری کی، شراب کیا، کچھ نہیں کہا جائے گا آ جاؤ، میں نے جھوٹ بولا، کچھ نہیں کہا جائے گا آ جاؤ۔ تو وہ جو ہوتا ہے نا گمشدگی کے حوالے سے ماں باپ اپنے ہمدردی کو جتلاتے ہیں تاکہ بچہ واپس لوٹے، اس سے اس ہمدردی کو کروڑوں گنا زیادہ ضرب دے لیں۔ اللہ کہتا ہے کچھ نہیں کہا جائے گا آ جاؤ، کچھ نہیں کہا جائے گا آ جاؤ۔ اب وہ شرائط کیا ہیں، وہ شرائط میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی شرط جیسے نا وضو کرنا، وقت پہ جانا، قبلہ رخ ہونا، کپڑے پہننا، یہ سارے نا نماز کے 13 شرائط۔ سید علی فرمانے لگے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو۔ ہر برانڈ کی توبہ آسمان والے کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں مجھے یہ چیز دیں، کہ وہ نہیں ہے کہ میں نے کہا ہے فلاں برانڈ کی چیز دیں جس پہ فلاں برانڈ ہو، کہ وہ نہیں ہے، کہ پھر سوری اللہ کہتا ہے مجھے توبہ دو جس کے اوپر لکھو توبۃ النصوح۔ یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، توبہ کرو، آگے برانڈ کا نام لیا توبۃ النصوح، مجھے وہ برانڈ کی توبہ دو جس کو توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ تو حضرت علی اس سے فرمانے لگے اللہ نے شرط نہیں لگائی توبۃ النصوح کرو۔ مرتے وقت سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے اللہ لوٹا دے تاکہ توبہ کر لوں۔ اب یہ موقع اگر قبرستان میں پڑے ہوئے لوگوں کو مل جائے تو وہ زندہ آنے کے بعد پہلا کام توبہ کریں گے، لیکن میں اور آپ نہیں کریں گے، کیونکہ جوانی نشے اور نشے میں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ سمے کے سمندر کہا تو نے جو بھی سنا پر نہ سمجھے، جوانی کی ندی میں تھا تیز پانی ذرا پھر سے کہنا۔
پیسہ نشہ ہے، جوانی نشہ ہے، کار نشہ ہے، عہدہ نشہ ہے، برادری نشہ ہے. ہم اتنے نشوں کے نشئی ہیں کہ مت پوچھیں. اور نشہ ایک کر لے آدمی کو سمجھ نہیں آتی. جو اتنے نشوں کا نشئی ہو ٹون ہو کے بیٹھو پتہ نہیں چلتا. تو حضرت علی فرمانے لگے اللہ نے خاص قسم کی توبہ کی ڈیمانڈ کیا. توبو اللہ، توبہ کرو. کون سی؟ کوئی کر لے؟ نہ توبۃ النصوح، توبۃ النصوح کرو. تو کہیں توبۃ النصوح ہے جس میں 6 باتیں ہیں، وہ میں عرض کرتا. سب سے پہلی چیز اس کو ضرور کیجیے گا، ہر آفت کے دروازے کو تالا لگ جاتا ہے توبہ سے، اور ہر خیر کے دروازے کا تالا کھل جاتا ہے توبہ سے. قرآن مجید میں آتا ہے ہم نے ان کو عذاب دے کے کیا کرنا اگر توبہ کریں. وما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون. ہمیں کیا ضرورت ہے عذاب دینے کے اگر توبہ کریں؟ پھاٹک کھل جاتے ہیں خیر کے اگر توبہ کر لیں. تو پہلی چیز تو اب وہ 6 چیزیں گن لینا. پہلی چیز ہے ندامت. وہ توبہ نہیں جو ہمارے ہاں ایک قوال نے کی تھی، توبہ میری توبہ، توبہ میری توبہ. وہ قوالی تھی، توبہ نہیں تھی. توبہ ندامت کا نام ہے. قطرے سمجھ کے شان موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے ارکے انافال کے. ایک ہوک اٹھتی ہے، یہ کیا ہو گیا؟ اس ہوک کا نام ندامت ہے. الندم توبہ. تسبیح گنی نہ ہو کیا مفت کا زہدوں نے یہ الزام لیا، تسبیح کے دانوں سے ابس کام لیا. بے پرد ہو کر پارک میں سیر کرنے والی، خوبصورت لباس پہن کر استغفار کرنے والی، یہ تو توبہ کا مذاق ہے. توبہ کا پہلا حسن ہے ندامت ہو. اپنے ہاتھ سے بچے کو گولی لگ گئی، اس کو ندامت کہتے ہیں. عمر بھر یاد کرے گا اور قسطوں میں مرتا رہے گا، میں نے یہ کیا کیا تھا. مجھے کہتا رہا تھا بابا اس میں گولی ہے، آپ نہ ہاتھ رکھو، گولی ہے، اور میں نے مذاق میں چلا دی. اب اس کو زندگی میں ہر ذائقہ ختم ہو جائے گا. اس کو ندامت کہتے ہیں. وفا اور جفا کے تکرار سے جذبہ ندامت آتا ہے. اللہ کی وفائیں، اپنی جفائیں، آنکھوں کی نافرمانی اور اللہ کا بینائی کو سلامت رکھنا، کان زبان کے لفظ اور اللہ گالیاں اور اللہ کو زبان کو سلامت رکھنا، کان میں موسیقی اور اللہ کا پردوں کا سلامت رکھنا، پیٹ میں لقمہ حلال اور اللہ کا ریڑھ کی ہڈی کو سلامت رکھنا. یہ جفا اور وفا کے تکرار سے ایک ہوک اٹھتی ہے. اس ہوک کو ندامت کہتے ہیں. فرسٹ ون یہ ہر آدمی کر سکتا ہے. خلوت کے لمحے ملے، اللہ کے احسان اگر وہ محسوس کرے اور اپنے گناہ اگر محسوس کرے، اور یقیناً ہر آدمی جب گہرائی سے سوچتا ہے تو اپنے گناہوں کی حد کوئی نہیں ہوتی اور اس کے احسانات کی حد کوئی نہیں ہوتی. ان دونوں چیزوں کے تکرار سے آنکھوں میں نمی آتی ہے اور گلے میں نمک کی ڈلی گھلتی ہے اور وجود ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے اور ٹھنڈے سانس پیدا ہوتے ہیں. اللہ کہتے مبارک کو یہی آنسو ہیں جس کو آسمان پہ میں سنبھال کے رکھتا ہوں. یہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. ندامت کے بعد جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے نا، اللہ کہتے ہیں 1000 سنورے ہوئے دل سے نادامت کے پتھر سے ٹوٹا ہوا آئینہ مجھے کروڑا گنا زیادہ پیارا ہے. بس آنکھ کا آنسو نکلا نہیں اور کام ہو نہیں گیا. 7 سمندر گناہوں کو نہیں دھول سکتے. آنکھ کی جھیل سے نکلا ہوا ندامت کا ایک قطرہ عرش کو بھی روشن تر کر دیتے ہیں. اللہ کے پاس سب کچھ ہے، اللہ کے پاس ڈاکٹر صاحب ندامت کوئی نہیں. اللہ کے پاس ہر چیز ہے، ندامت کوئی نہیں. ندامت عبد کی سب سے قیمتی پروڈکٹ ہے. ہماری سب سے خوبصورت پروڈکٹ اس کا نام ندامت ہے. کیونکہ اللہ کہتا ہے مجھے وہ چیز دو جو میرے پاس نہیں ہے. کہ اللہ تیرے پاس کیا نہیں؟ اللہ کہ میرے پاس ندامت نہیں ہے. کہ اللہ میرے پاس ندامت ہے، کہ مجھے ندامت دو. اس حدیث میں آتا ہے الندم توبہ، توبہ نام ہی ندامت کا. دوسری چیز جس کے بغیر توبہ کی ریسیپی مکمل نہیں ہوتی وہ ہے فرائض کی ادائیگی. ہر شخص پہ قدرت کچھ نہ کچھ فرائض رکھتی ہے. جس طرح ہم کسی کا ملازم ہوتے ہیں تو کچھ ڈیوٹیز ہوتی ہیں، فرائض ہوتے ہیں. اتنے بجے آنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ تو اللہ نے جب خربوں نعمتیں عطا کی تو کچھ فرائض دیتا ہے. وہ فرائض ویری کرتے ہیں پرسن ٹو پرسن. مسافر کے لیے روزہ فرض نہیں، غریب کے لیے زکوٰۃ فرض نہیں، خائف کے لیے حج فرض نہیں، معذور کے لیے جہاد فرض نہیں. لیکن 3 فرض ہر ایک پہ ہیں. کلمہ طیبہ یہ ہر ایک پہ ہے. میں بوڑھا ہوں، میں جوان ہوں، میں معذور، نہیں کلمہ پڑھو. نماز ہر ایک پہ ہے. میں قیدی ہوں، میں مجبور ہوں، میں نہ نماز. اور دین کی تبلیغ مقدور بھر ہر ایک پہ ہے.
فرائض کو ادا کرنے کی محنت کرو. کلمے پہ یقین رکھنا، نماز کا پختہ کرنا، اور ہر ایک جگہ بیٹھ کر دین کی بات کرنا. یہ 3 لازم ہیں. فرائض کی ادائیگی. وقت پر نماز ادا نہ کرنا ایک الگ جرم ہے، اور نماز نہ پڑھنا ایک الگ جرم ہے. ایک آدمی نے چھٹی لی دفتر سے، مجھے 1 مہینے کی چھٹی دو، میرے ذمہ 382 قضا نمازیں ہیں، میں نمازیں پڑھنا چاہتا ہوں. اب کبھی چھٹی مانگی ہے؟ کیوں جی؟ میرے ذمہ قضا نمازوں کا سٹاک باقی ہے. قضا نمازوں کا گناہ الگ ہے، اس کو نہ پڑھنا الگ ہے. پڑھنے کے بعد قضا نماز ختم ہوگی، وقت پہ نہ پڑھنا اس کو قدرت کمپنسیٹ کر دے گی توبہ سے، لیکن پڑھنی پڑے گی. میرے اوپر زکوٰۃ کب فرض ہوئی تھی؟ تو مجھے دینی چاہیے تھی 1980. میں نے وقت 80 پہ نہیں دی. کتنی بیوائیں رول گئیں، کتنے یتیم رول گئے، کتنے مریضوں کا مرض بڑھ گیا، کتنے قیدی برباد ہو گئے. جو 80 میں نے دینی تھی وہ نہیں دی. اب وہ 80 کے نہ دینے کا گناہ یہ توبہ سے معاف ہو جائے گا، لیکن 80 سے لے کر 2020 تک جو گناہ زکوٰۃ ہے وہ دینی ضرور پڑے گی. میرے پر روزے کب فرض ہوئے تھے؟ تو 1996 میں. تو میں نے کب رکھنے شروع کیے؟ کہ 2013 میں. تو 1996 سے 2013 تک جو وقت تھا وہ میں نے روزے جو وقت پہ رکھنے تھے نہیں رکھے، اس کا گناہ معاف ہو جائے گا توبہ سے، لیکن روزے اتنے قضا رکھنے پڑیں گے. وہ عبادت جو گناہوں کو معاف کر دے، وہ اتنی عبادت نہیں ہے کہ ایک دفعہ کہہ دو معاف ہو گیا، ایک دفعہ کہہ دو. یہ نہیں ہے، یہ تو شیطان کا ایجنٹ ہے، دجال کا قیدی ہے. اب عبادت کو برباد کر رہا ہے شخص. ایک دفعہ کہہ دو میں نے نماز پڑھ لی، نماز ہوگی تو ہو جائے گی. ایک دفعہ کہہ دو میں نے حج کر لی تو حج ہو جائے گا. تو جو عبادات ایک دفعہ کہنے سے نہیں ہوتی، کرنے سے ہوتی ہیں، سو توبہ بھی کرنے سے ہوتی ہے، کہنے سے نہیں ہوتی. توبہ کی عبادت کو برباد نہ کرو، بچوں کا کھیل نہ بناؤ، بازیچہ اطفال نہ بناؤ، سہل پہ پڑی ہوئی موتیوں کے بغیر خالی سیپیاں نہ بناؤ. توبہ ایک عبادت ہے، اور اس عبادت نے گناہوں کو مقبول عبادت بنانا ہے. فرائض کی ادائیگی. پوچھا جائے زکوٰۃ کب فرض ہوئی تھی، حج کب کرنا تھا، روزہ وغیرہ، یہ ہر آدمی کو، دوسرا کوئی نہیں. تیسری چیز ہے حقوق کی واپسی. کلمہ پڑھنے کے بعد ان الاسلام یہدم ما کان قبل، اسلام سارے گناہوں کو معاف کر دیتے. ایک آدمی یہودی مسلمان ہوا، کلمہ پڑھا، معاف ہو گیا، لیکن اس کا بھائی آ گیا کہ اس نے میرے 2 لاکھ دینے ہیں. تو اسلام کہتا ہے اسلام لانے کے بعد بھی حق تمہارے ذمہ باقی ہے. ایک آدمی کے ذمہ 4 روپے تھے، اور اس کا 4 روپے 4 درہم وغیرہ کریں. جنازے کے لیے حضور علیہ السلام مصلی پہ کھڑے ہوئے، جبریل ہے، یا رسول اللہ آپ بھی پڑھا دیں، بخشش کوئی نہیں ہوگی چونکہ اس نے آدمی کے 4 روپے دینے. مدینہ میں صحابی آمنہ کے لال مصلی پہ کھڑے ہوئے، جبریل نے آ کے ہٹا دیا، اور آپ اتر آئے کہ محمد کے دعائے جنازہ بھی مقروض کے حق میں قبول نہیں ہوگی. عمرے پہ عمرہ فرض نہیں ہے، 10 بکرے ذبح کرنا فرض نہیں ہے، نئے مرد گڑ لینے فرض نہیں ہے، بچی کے جہیز میں، ہاں جس کا قرض دینا ہے وہ فرض ہے. قرض کے عبادت، قرض وہ اس کو حقوق کہتے ہیں. اس کو دنیا کی کوئی عبادت اس داغ کو اتار نہیں سکتی. کتنی بڑی فیور ہے، صحابہ جنازہ پڑھ رہے ہیں، غسل مدینہ میں دیا جا رہا ہے، تدفین جنت البقیع میں ہو رہی ہے، اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں. جبریل نے کہا یہ پڑھا دیں، بخشش نہیں ہوگی، مقروض ہے. تو اگر میں مقروض ہوں تو میرا حج، روزہ، تسبیح، تلاوت، اشراق، چاش، تہجد، چاش، اس کا ٹکے کا فائدہ نہیں ہوگا مقروض کو. بی شور. حضرت عمر کے اوپر 82,000 یا 86,000 قرض تھا تو موت کے وقت رو رہے تھے. حضرت اسامہ پہ 60,000 قرض تھا، رو رہے تھے. حضرت حسین نے کہا میرے ذمہ ہو گئے. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا میرے ذمہ ہو گئے. کہنے کہ شکر ہے، چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قرض وہ داغ ہے جس کو زمزم بھی دھو نہیں سکتا. اگر قرض دینا ہے تو جھکتا ہوا دیا جائے. وہ غریب ہے، وہ مجبور ہے، چکر پہ چکر لگا رہا ہے، میں نہیں فارغ نہیں ہوں، عمرے پہ گئے، کیسا پاگل پن ہے. لوگوں کو اذیت دے کر تسبیحات سے اللہ کو منانا، اس کو تو پاگل پن کا نوبل انعام دینا چاہیے. اس کا چولہا ٹھنڈا ہوا پڑا ہے اور یہ تسبیحات کر رہا ہے اور عمرے پہ جائے. چوتھی چیز جس کے بغیر توبۃ النصوح نہیں ہوتی وہ ہے مظلوم سے معافی. ڈرائیور کو گالیاں دی اور بیتوکی گالیاں دی، اتنی سزا تو نہیں، جرم تو نہیں جتنی گالیاں دی ہیں. شاگرد کو چھوٹا سا اس نے قاف کو قا نہیں پڑھا، کاف کو قا نہیں پڑھا، اتنا مارا کہ اس کی ہڈیاں تک توڑ کے رکھ دیں. تو جرم کے مطابق سزا دو نا، ظلم تو نہ کرو.
ایک صحابی نے کہا جی میرے نوکر ہیں اور زیادتی کرتے ہیں اور میں مارتا ہوں اور شدت جذبات میں پتہ نہیں چلتا 6 تھپڑ مارے جاٹ. کہنے کہ اگر جرم کے مطابق سزا دی ہے تو قیامت میں اس کو سزا نہیں ہوگی, تمہیں جزا نہیں ہوگی, اور اگر سزا شدت جذبات میں بڑھ گئی ہے تو قیامت والدن تم مجرم ہوگے, وہ مدعی ہوگا. انہوں نے کہا جی میں سب کو آزاد کرتا ہوں. کہا تو نے آخرت بچا لی. بیوی سے غلطی ہوگی, اس کی ماں بہن ایک کر دی, اس کے بھائی ایک کر دیا, ذلیل کر دیا. کسی ملازم سے غلطی ہوگی تو تم بھی تو کسی کے ملازم ہو نا. قدرت اگر تمہاری بینائی سلامت رکھ رہی ہے تو تمہیں بھی تو نرمی کرنی چاہیے. اگر کوئی تمہارے دانت کی ڈاڑھ کے نیچے آ ہی گیا ہے تو یوں تو نہ کرو نا کہ تم بھی تو کسی کے دانت کی ڈاڑھ میں ہو نا. چھٹانگ جرم ہے, من سزا ہے. جانور کو مارتا گیا, بیوی کو گالی دیتا گیا, بچوں کو گالی دیتا گیا. یہ نہیں ہے. اسلام کسی حوالے سے بھی ٹیمپرمنٹ لوز کرنے کی اجازت نہیں دیتا. جذبات میں بھی شریعت کی لگامیں توڑی نہیں جا سکتی. مظلوم سے معافی مانگو. بیوی پہ زیادتی کی ہے, سالے پہ زیادتی کی ہے, محتاط پہ زیادتی کی ہے, دوست پہ زیادتی کی ہے, اس کو کون پوچھ سکتا ہے؟ سپریم کورٹ نے تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا, کیا اللہ کے نزدیک وہ چیز تمہاری ہے؟ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا, بخاری کی روایت ہے, 2 آدمی میرے پاس آتے ہیں, یہ کہتا ہے وادی میری ہے, دوسرا کہتا ہے وادی میری ہے. اور ایک آدمی مسلسل بولتا چلا جاتا, دوسرا بھولا بھالا ہے, اور میں بولنے والے کی بات کو اعتبار کر کے وادی اس کے حوالے کر دوں. یہ مثال دی, اور ہے نہیں دی میں نے. سب سے بڑی سپریم کونسل اللہ کے محبوب ہیں, میں نے دے دی اور میں نے کہا یہ وادی تمہاری, اور اس کی نہیں ہے. میرے سے لینے کے بعد بھی دوزخ کی وادی لے گیا. اور اسلام آباد کا سپریم کورٹ کیا اور لاہور کا ہائی کورٹ کیا؟ ہائی کورٹ میرے حق میں فیصلہ کر دیا. کیا ہائی کورٹ کے فیصلہ کرنے کے بعد حق باطل ہو جاتا ہے, ظلم انصاف بن جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. جب تک پس نہ نکالی جائے ڈریسنگ کا کیا فائدہ؟ کتا کنویں سے نہ نکالا جائے ڈول نکالنے کا کیا فائدہ؟ مظلوم سے معافی نہ مانگی جائے بیت اللہ کے طواف کا کیا فائدہ؟ وہ غریب تھا, مجبور تھا, معذور تھا, قیدی تھا, وہ چپ کر گیا اور میں پے در پے چڑھائی کرتا گیا, تو آخر کوئی تو ہے نا جو میرے اوپر بھی چڑھائی کر سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں 4th ون. فرسٹ ون ندامت, دوسری فرائض کی ادائیگی, تیسری حقوق کی واسطے, کسی کے پیسے دینے ہیں, مال دینے ہیں, وہ واپس کرو اللہ کے واسطے. کعبہ کے رب کی قسم, غلاف کعبہ دے دیں کفن, زمزم سے دے دیں غسل, حتیم کو کھود کے کر دیں دفن, 50 لاکھ حاجی پڑھیں نماز, کعبہ کے رب کی قسم مقروض کی بخشش نہیں ہے. خدا کے واسطے دھوکے میں نہ رہنا. میں نے اس لیے تلخ بات کی کہ ہمارے یہاں بڑے بڑے دیندار ماتھے پہ محراب ہے, ہاتھ میں تسبیح ہے, اور لوگوں کے پیسے دبا کے بیٹھے ہیں. خود فریبی میں نہ رہیں, نہ کریں, خود فریبی میں نہ مارا جائیں. خطیب کے ذمہ یہ تو ہے نا کہ بات تو کر دیں. توبہ کی عبادت ہے, شریعت کے ساتھ ایک دفعہ کہہ دو ہو گیا, معاف ہو گیا, یہ نہیں بات. اسلام ہے, کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. لوگوں کو ضائع نہ کرو عبادات کو. 5ویں چیز یہ ہے کہ عزم ہو کہ میرے سے اب غلطی. 5ویں چیز, جب توبہ کرے اس وقت عزم ہو کہ میں مر جاؤں گا, یہ نہیں کروں گا. میں بیٹھا تھا لائٹ اسپتال میں, ایک نوجوان ہے, ٹین ایجر تھا, کوئی 16-17, اس نے وہ گولیاں کھا لیں گندم والی. میرے پاس ایک ڈاکٹر تھا, میں نے کہا بچے گا, کوئی 16 سے 18 گھنٹے میں مر جائے گا, میکسیمم 16 گھنٹے. تو میں نے اس کو کہا فون کر لو, فون کر رہا تھا, اس نے کہا بچنم, میں نے کہا اگر تمہیں اب ڈاکٹر کو ایسا نسخہ کر کے تیرے پیٹ سے وہ گولیاں نکال دیں, دوبارہ کھاؤ گے؟ تو اس کے وجود میں پہاڑوں سے زیادہ مضبوطی دیکھ کبھی نہیں کھاؤں گا. اس کو عزم کہتے ہیں. اتنی پختگی اس نے کہا, لوہا بھی مضبوط نہیں ہوتا پہاڑ. اس نے جب آدمی توبہ کر رہا ہو اس وقت ہو کہ یا اللہ میں مر جاؤں گا, میں نہیں کروں گا. بے شک 5 منٹ کے بعد ہو جائے, اس کا مسئلہ کوئی نہیں. توبہ میری جام شکن, جام میرا توبہ شکن, سامنے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا, اس کا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن توبہ کرتے ہوئے ڈرامہ نہ ہو. آنے وید میں توبہ کر کے نکلے اور پھر گناہ ہو گیا, کوئی مسئلہ نہیں, پھر دھو لیں گے, پھر دھو لیں گے, پھر دھو لیں گے. عزم ہو. ایک آدمی کو تختہ دار پہ چڑھا رہے ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ اگر ہم تمہیں اس وقت اتار لیں دوبارہ وہ کام کرو گے, تو اس کے لہجے میں کتنی پختگی ہوگی. دنیا کے کسی پتھر میں اتنی پختگی نہیں ہوگی جتنا آہنی مزاج یہ آدمی مزاج ہوگا. اس کو عزم کہتے ہیں. مر جاؤں گا, میں نہیں کروں گا. ہو جائے پھر بعد میں ہوتا رہتا ہے تو آدمی پھسلتا رہتا ہے. تو ان اللہ یحب التوابین, اللہ بار بار توبہ, تو بار بار تو وہی کرے گا جس کی ٹوٹے گی تو ہوگی, ٹوٹے گی تو ہوگی. لاسٹ ون اور چھٹی بھائیو بات یہ ہے کہ آدمی جس طرح جن چیزوں کو نافرمانی میں کھپاتا ہے, توبہ کے بعد ان چیزوں کو نیکیوں میں کھپائے, اطاعت کا عزم کرے.
میں نے پیسے کو شراب پہ، کباب پہ، شباب پہ، رقص و سرود پہ، فحاشی پہ، عریانی پہ اڑا، اب یہ پیسہ غریبوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، مسکینوں میں، فقیروں میں، دکھیاروں میں جائے گا۔ جس جوانی کو میں نے ظلم پہ کھپایا اس جوانی کو اطاعت پہ کھپاؤں گا، جس مال کو عیاشی میں کھپایا اس مال کو خدا کی خدمت میں کھپاؤں گا۔ اپنے وجود کو اطاعت پہ کمر بستہ کر لے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب میں پکا رہوں گا اطاعت کے لیے۔ ایک آدمی لیٹ ہو جائے تو وہ زیادہ گاڑی تیزی سے دوڑاتا ہے، تو ایک آدمی کو توبہ کی توفیق ملی 40 سال کے بعد، وہ 40 سال تو مر گیا مجھے۔ تو جن اعضاء کو، جن چیزوں کو، مال کو، عہدے کو، پیسے کو اگر کھپایا تو اس کو نیکی میں اس طرح کھپائے کہ اللہ کہتے رہا وہاں دوڑنا بھی کمال تھا، خیارکم فی الجاہلیہ خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام، جس طرح تم جاہلیت میں کمال کے تھے تم نے اسلام کو بھی کمال کر کے دکھا دیا۔ یہ 6 چیزیں مل جائیں تو میں پھر اس کو سم اپ کر دیتا ہوں، 6 چیزیں مل جائیں تو توبۃ النصوح تیار ہوتی ہے، اور توبۃ النصوح تیار ہوتی ہے تو پھر قتل کیا، چوری کیا، میں نے کہا نبی کے قتل کا عہد کر کے چلنے والا بھی صحابی رسول بن جاتا ہے۔ توبہ وہ واشنگ مشین ہے جو کسی چیز کو معاف نہیں کرتی، اور یہ واشنگ مشین معلوم یو غر جب تک آدمی کا غرغرہ نہیں ہوتا، پنڈلیوں سے پنڈلیاں نہیں ٹکراتی اور آنکھوں کے وائپر اٹھ نہیں جاتے اور پائپ لائن میں چلا نہیں جاتا، آپ بھی کریں میں بھی کروں، جس دن توبہ ہوگی اس دن مبارک ہو، وہ دن عید کا ہوگا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلا جمعہ